السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد حمید ہے اور آج جو میں آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو سورہ حدیبیہ سے متعلق ہے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کیے ہم اپنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے تو لوگ اس پانی کا قطرہ بھی زمین کو ٹچ کرنے نہیں دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے فالوور سے لڑنا امپاسبل ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو، لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا اسٹرانگ نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو کہ قریش میں تھا، لیکن اتنا پاورفل خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ قریش کی سب سے اسٹرانگ اور سب سے مالدار فیملی تھی، اور آگے جا کر اس فیملی نے آلموسٹ 100 سال تک مسلمانوں پہ حکومت بھی کی ہے، اور آج تک مسلمانوں کی ایک سینٹرلائزڈ سب سے بڑی امپائر جو تھی وہ بھی یہی امیہ امپائر، اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی ہے، وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ ان کی سٹوریز پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب۔ حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے، لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس زمانے میں ایمبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا جیسے تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جس کا نام رضوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ But that was all a misunderstanding، اور عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنی ٹینس سچویشن اور کنفیوژن میں آخر کار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی۔ نمبر 1 کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 2 10 سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو۔ نمبر 3 اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آئی، کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے سائڈ پہ کر کے اس ایگریمنٹ پر مہر لگا لی۔ جو بندہ مکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کر رہا تھا، جیسے یہ ایگریمنٹ سائن ہونے لگی اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتا رہا، چیختا رہا کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو، لیکن a deal is a deal، اس کو واپس کر دیا گیا۔ کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی، لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی تھی، اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ آدمی، عورت کا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس طرح کوئی آدمی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی عورت آئے تو اسے مزے سے رہنے دیا جاتا۔ ایسا سسٹم چلتا رہا، آخر ایک شخص آیا ابو بصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان the middle of nowhere رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا، لیکن وہ مکہ کے بجائے ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے، اور یہاں آہستہ آہستہ ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا، اور ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ یہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے پاس آباد تھے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا۔ اس ابو بصیر کے ٹاؤن کی وجہ سے مکہ والوں کا ملینز اینڈ بلینز کا نقصان ہونے لگا،
آخر کار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کا تھرڈ پوائنٹ، جو انہوں نے خود بڑے خوش اور پاورفل ہو کے ڈالا تھا، خود ہی کہا کہ بس اس کو ختم کرو، اور کہا کہ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے پلیز مدینہ میں بہت اچھے طریقے سے رکھو۔ اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے میں پھنسنے لگی۔ معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی ایمپائرز اور سپر پاورز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو ایک لیٹر گیا حبشہ، آج کے زمانے میں ایتھیوپیا، دوسرا لیٹر گیا رومن ایمپرر ہرکل ہراکلس، اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس۔ یہ آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بات تھی، لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے یہ ایسے تھا کہ آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کو۔ لیکن ڈفرنس آج اور اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ بہت جلد ایک پیغمبر، ایک میسنجر آنے والا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن رومن ایمپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی، تو اس نے اپنے ایمپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا، اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن ایمپائر میں ہی موجود تھے۔ تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن ایمپرر کے محل میں پیش ہوئے اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا۔ رومن ایمپرر بہت امپریس ہوئے محمد کے کیریکٹر کے بارے میں سن کر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو محمد سے رومن ایمپائر کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا۔ یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز، لیکن ایران کے بادشاہ زوراسٹرین پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے۔ خسرو نے کہا تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا۔ ویئرڈلی انف کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھاڑ جان سے مار دیا۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے اسی کو مار دیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس طرح اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا، اور ویسے بھی مکہ کے ساتھ تو 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو مسلمانوں نے اپنی ساری اٹینشن مکہ کو چھوڑ کر خیبر کی طرف کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم۔